کیا ہر سال حج کرنا فرض ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سکوت فرمایا۔ پھر وہی دوسری بار وہی سوال کرتے ہیں، رسول پاک پھر خاموش ہو جاتے ہیں۔ پھر تیسری مرتبہ وہی سوال کرتے ہیں، پھر رسول پاک خاموش ہیں۔ چوتھی مرتبہ رسول پاک نے فرمایا تھا، اے لوگوں سنو، اگر میں کہہ دیتا تم پر ہر سال حج فرض ہے تو تم پر فرض ہو جاتا، اور تم نہیں کر سکتے، تم پر گرا گزرتا۔ پتا چلا اگر رسول پاک، اس لیے کہ اسے فرض قرار دیا گیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم ہے، جب خانہ کعبہ کو تعمیر کر لیا، تعمیر کرنے کے بعد اللہ رب العزت کی بارگاہ میں استغاثہ کرتے ہیں، باری الہ میں نے تیرے گھر کو تعمیر کر لیا، اب حکم ہو کہ اس کی زیارت کے لیے لوگ آئے۔ اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو حکم دیا، اے ابراہیم چاہیے جا کر لوگوں میں اعلان کیجئے کہ اے لوگوں آئیے اللہ کے گھر کے طواف کیجئے، اللہ کے گھر کا حج کیجئے۔ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے باری الہ میری آواز میں اتنی وسعت نہیں ہے، میری آواز میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ میری آواز دوسروں کے کانوں تک ٹکرا جائے۔ میری آواز میں اگر آواز دوں گا تو میرے جو سامنے موجود ہوں گے، جو میرے ارد گرد موجود ہوں گے، وہی میری آواز کو سن سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا تھا، اے ابراہیم آواز دینا تیرا کام ہے، اور آواز کو بندوں تک پہنچانا میرا کام ہے۔ بتایا جاتا ہے بحث سے لے کر لحد تک جو دنیا میں آ چکا تھا، جو دنیا میں آنے والا ہے، جو ماں کے سلب میں تھا، جو ماں کے پیٹ میں تھا، جو باپ کے سلب میں تھا، اور جو آئے گا قیامت تک، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی آواز پر جس نے بھی لبیک کہا ہے وہ ضرور اپنی زندگی میں ایک بار حج کرے گا۔ یہ اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم کی آواز میں اتنی تاثیر پیدا کی تھی کہ حضرت ابراہیم نے جو دعا کی، جو آواز دیا، اس آواز کو جو وہاں تھے، وہاں سے لے کر کے جو دنیا میں بسے تھے اور جو آنے والے تھے اور جو ابھی نہیں آئے تھے، ان لوگوں تک پہنچا دیا۔ اب آئیے آگے دیکھتے ہیں، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگوں تم پر حج فرض قرار دیا گیا ہے۔ ایک صحابی کھڑے ہوئے عرض کرتے ہیں، اے باری الہ، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بات کو کہہ دیں، وہ ہم لوگوں کے لیے فرض اور سنت کے مانند ہوا کرتی ہے، اس لیے لوگوں کو چاہیے بہت ذرا اعتراض سے بچیں۔ اور وہاں سے یہ مسئلہ بھی ملا، جو لوگ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم پر اعتراض کرتے ہیں، سنو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بردستہ فرمایا، اے لوگوں سنو، اگر میں ہر سال کہہ دیتا تم پر حج فرض ہے تو تمہیں ہر سال کرنا پڑتا۔ اس سے پتا چلا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم غیب جانتے تھے۔ آج جو لوگ اعتراض کرتے ہیں انہیں اعتراض کا جواب بھی یہی ہے، سن لو کان کھول کر کے، اور ابھی بھی وقت ہے، دامن اسلام سے وابستہ ہو جاؤ اور آ کر کے اعلیٰ حضرت کی چوکھٹ پر رگڑ کر کے یہ کہہ دو، میں مجرم ہوں آقا، مجھے ساتھ لے لو، میں مجرم ہوں آقا، مجھے ساتھ لے لو، کہ راستے میں ہے جا بجا تھانے والے۔ حق ہے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، زندہ آباد۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص حج یا عمرہ کر لے گویا وہ ایسا ہو جاتا ہے جیسے ابھی اس نے اپنے ماں کے پیٹ سے جنا کیا ہو۔ دوسری حدیث پاک میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ جو لوگ حج یا عمرہ کرتے ہیں اللہ رب العزت ان کے گناہوں کو اس طرح مٹا دیتا ہے جس طرح کی آگ لوہے کے زنگ کو ختم کر دیتی ہے۔ پتا چلا کہ حج اور عمرہ انسان کی زندگی میں بہت اہمیت کا حامل لگتا ہے، بہت اہمیت کا حامل ہے۔ اس لیے انسان کو چاہیے اپنی زندگی اور لائف میں کم سے کم ایک مرتبہ حج کر لینا چاہیے۔ اس کا صلہ یہ ملتا ہے کہ اللہ رب العزت اس کے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اور آگے
ارشاد فرماتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص حج کرے حج کرنے کے بعد وہ اسی پر قائم رہے گناہوں سے بچتا رہے تو اللہ رب العزت اسے تو بخشتا ہے ہی بخشتا ہے اس کے عوض میں 400 افراد کو اس کے ذمہ قرار دے دیتا ہے کہ وہ حاجی کل قیامت کے دن جب وہ آئے گا تو اپنے 400 افراد کی شفاعت کراتا ہوا نظر آئے گا۔ یہ صلہ ملتا ہے ایک حاجی کو۔ اور آج کچھ لوگ جاتے ہیں نمائشیں کرتے ہیں، آتے کہا جاتا ہے نمائشوں کا بازار لگا ہوا ہے، حج یا عمرہ کرنے کی غرض سے جاتے ہیں لیکن وہاں سیلفی چل رہی ہے۔ ابھی حال ہی میں وہاں کے ایک رپورٹر نے ایک فوٹو بھیجا، بھیجنے کے بعد اس پر لکھتا ہے کہ دیکھو یہ آپ ہی کے لوگ ہیں جو یہاں آ کر کے سیلفی لیتے ہیں، سیلفی لینے کے بعد لوگوں کو ہمیں عام کرتے ہیں کہ ہم نے حج کر لیا، ہم نے عمرہ کر لیا۔ اے دنیا والوں سنو سنو، چھوٹی شہرت کے پیچھے مت دوڑو۔ اگر رب کائنات تمہیں شہرت دینا چاہے گا تو تم حج کرو گے، تمہارے بدلے میں تمہاری شہرت بڑھا دے گا، لیکن تم فوٹو کھینچ کر کے یا سیلفی دے گا کہ دنیا والوں کو یہ بنانا چاہتے ہو ہم نے حج کر لیا، یہ تمہارا حج کبھی مقبول نہیں ہو سکتا، یہ تمہارا حج تمہارے منہ پر مار دیا جائے گا۔ اس لیے ہمیں چاہیے جب ہم آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوں بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ حاضر ہوں، اپنے سروں کو جھکا کر کے نگاہوں کو نیچے کر کے۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا اریسر کا موقع ہے وہ جانے والے، وہاں تو سروں سے چلنے کا مقام ہے، لیکن کچھ لوگ جاتے ہیں، جانے کے بعد نمائشیں دکھاتے ہیں، نمائشیں کرتے ہیں، نمائشیں کرنے کے بعد فوٹو کھینچنے کے بعد دنیا والوں کو یہ بتاتے ہیں کہ ہم نے حج کر لیا۔ وہاں جاؤ تو ادب اور احترام کے ساتھ۔ آپ کو واقعہ سناؤ، حضرت امام مالک ہیں 40 سالہ زندگی اپنی حضرت امام مالک نے مدینہ شریف میں رہ کر کے گزاری ہے، لیکن کبھی بھی حضرت امام مالک کے خود روایت موجود ہے، انہوں نے فرمایا کبھی بھی اس نے مدینے میں رہ کر مدینے کی جگہ میں استنجا اور پیخانہ نہیں کیا۔ کتنا ادب کرتے تھے۔ انہی کے زمانے میں لکھا ہے ایک مرتبہ ان کے پیر میں کانٹا چبھ گیا تھا، اس کانٹے کو نکال نہیں رہے تھے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں اے امام مالک کانٹے کو نکال لیجئے، آپ کے پیر میں تکلیف ہوگی۔ حضرت امام مالک نے فرمایا تھا اے لوگوں سنو سنو، یہ کانٹا بھی میرے رسول کے در کا کانٹا ہے، اسے میں کیسے نکال سکتا ہوں؟ جہاں کی مٹی میں شفا ہو وہاں جا کر کے نمائشیں کرنا یہ کس کا شفا ہو سکتا ہے؟ یہ کسی ایک سچے مسلمان کا نہیں بلکہ ایک یہود اور نصارہ کا ہو سکتا ہے۔ اور لوگ کہتے ہیں مکہ افضل ہے کہ مدینہ افضل ہے، مکہ افضل ہے کہ مدینہ افضل ہے؟ تو ایک سچے عاشق نے کہا طیبہ نہ صحیح افضل مکہ ہی بڑا زاہد، طیبہ نہ صحیح افضل مکہ ہی بڑا زاہد۔ ہم عشق کے بندے ہیں، کیا بات بنائی ہے، ہم تو عشق والے ہیں، ہم عشق کرتے ہیں کس سے کرتے ہیں؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتے ہیں۔ اگر عشق کرنا ہو تو اسے پاک سے کرو، اگر عشق کرنا ہو تو اللہ رب العزت سے کرو، اگر عشق کرنا ہو تو صحابہ کرام سے کرو جن کی زندگی نے رسول پاک کی صحبت میں رہ کر کے انہیں حضرت ابو بکر صدیق بنا دیا تھا، عمر فاروق اعظم بنا دیا تھا۔ اور جیسا عشق کرو گے تو تمہاری زندگی بھی سماپتی ہونے کے نقش قدم پر چلتی ہوئی نظر آئے گی۔ عشق کرنا ہو تو اس طرح کرو، عشق کرنا ہو تو بلال حبشی جیسا کرو جو یمن میں ہے، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر کو بھی بھیج رہے ہیں، حضرت علی کو بھی بھیج رہے ہیں، اپنا پیران مبارک دے کر کے بھیج رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں جاؤ میرے ویسے کہنا کہ میری امت کی بخشش کی ثبات کی دعا کرتے رہیں۔ یہ عشق تھا بلال کا، یہ عشق تھا ویسے کرنے کا۔ عشق دیکھنا ہے تو حضرت بلال سے دیکھو، جب بلال دامن اسلام میں وابستہ ہوئے، وابستہ ہونے کے بعد حضرت بلال کو لوگوں نے کہا اے بلال کلمہ پڑھنا چھوڑ دو، اے بلال کلمہ پڑھنا چھوڑ دو، تمہیں چھوڑ دیا جائے گا، تمہیں نہیں ستایا جائے گا۔ حضرت بلال کو لا کر کے تب
تپتی ہوئی ریت پر انہیں کی جسم کو ننگا کر کے ڈال دیا جاتا ہے. حضرت بلال نے بدستہ کہا تھا اگر میں جسم کے تو ٹکڑے کر ڈالو تب بھی میرے دل سے یہ آواز نکلے گی کہ ہماری جان بھی ہے رسول پاک کے لیے, ہمارا ایمان بھی ہے رسول پاک کے لیے. اگر عشق کرنا ہے تو اس طرح عشق کرو. اور مکان مکین سے پہچانا جاتا ہے. اگر مکین اچھا ہوتا ہے تو لوگ سمجھتے ہیں مکان بھی بڑا اچھا ہوگا. اگر مکین اچھے اخلاق والا ہے لوگ سمجھیں گے مکان بھی بڑا ہی لطف ہوگا. لوگ کہتے ہیں کہ رسول پاک مکہ افضل ہے. ایک دوسرے نے دلیل دیا نہیں مدینہ افضل ہے. تو جو مکے میں تھے انہوں نے دلیل دی, جو مدینے میں تھے انہوں نے بھی دلیل دی. جو مکے میں تھے انہوں نے کہا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد. رب کائنات اس مکے کی رب کائنات اس مکے کی قسم کھا رہا ہے کہ میرا محبوب اس جگہ جلوہ فرما ہے. جو مدینے میں تھے انہوں نے بھی اپنی طرف سے دلیل دی, کہا سنو جب مکین مکے میں تھا تو مکہ افضل تھا. مکہ اس وجہ سے نہیں افضل ہوا کہ وہاں حوض کوثر ہے, یا اس وجہ سے نہیں کہ وہاں اور بھی انبیاء کرام ہیں, بلکہ اس وجہ سے کہ وہاں سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے. تو جب تک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں موجود تھے اس وقت مکہ افضل تھا. لیکن مکین جب وہاں سے پلٹا جا کر کے مدینے میں اپنا بستر اس طرح لگایا تو اب مدینہ افضل نظر ہوتا ہوا نظر آیا. پتا چلا جگہ افضل نہیں ہوتی ہے, جگہ بنانے والا افضل ہوا کرتا ہے. اگر مکہ افضل ہے تو مدینہ بھی افضل ہے. اس لیے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں 53 سالہ زندگی گزار کر کے جب مدینے میں 10 سالہ زندگی گزاری ہے, اس کے بعد جو اپنی بھی سوئی ہے تو مدینے کی اسی خاک کے نیچے سوئی ہے. تو ہم نے کہا سنو مکہ بھی افضل ہے مدینہ بھی افضل ہے, اور ان دونوں کے درمیان وہاں جنت بھی ہے جنہیں ہم جنت معلیٰ بھی کہتے ہیں وہ بھی افضل ہے, اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں موجود ہے اس لیے اور بھی افضل ہے. حضرات میری تقریر بڑی لمبی ہو گئی, مختصر سا وقت ملا تھا. اللہ رب العزت میرے کہنے میں جو کچھ عمل سمن قسم غلطی ہو اسے معاف فرمائے.